السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ الانعام کی آیت نمبر 94 اور 95 ہوگا انشاءاللہ۔ قرآن پاک کھول لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، جئتمونا تم ہمارے پاس آئے ہو۔ یہ جینا آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں پہلے، یہ آنا نا کی جو ضمیر ہے ہمارے پاس، تم ہمارے پاس آئے ہو فرادا، فردن فردن، اکیلے اکیلے۔ یہ فرد جو ہے فیر دال فرد کی جمع ہم اردو میں افراد کرتے ہیں، پرسن کوئی، یہ وہی لفظ ہے، وہ لفظ ادھر سے ہی بنا ہے، فردن فردن، اکیلے اکیلے۔ ہم کہتے ہیں نا افراد، افرادی قوت، کما جیسا کہ، خلقناکم ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ خالق آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں، اللہ کو خالق اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ پیدا کرنے والا۔ اولا مرہ، اولا پہلی، مرہ بار، پہلی مرتبہ، ہم نے تم کو جیسا کہ پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ مرتم و ترکتم اور تم چھوڑ آئے ہو، ترکتم کو دیکھو، تارا قاف، ہم اردو میں ترک کرنا کہتے ہیں کسی چیز کو چھوڑنا۔ ترکہ بھی اسی سے ہے جو مرنے والے کا مال ہوتا ہے۔ تو تم چھوڑ آئے ہو، ترکتم ما خولناکم، ما جو کچھ، خولناکم میں خا واو لام، اس کا روٹ ورڈ ہے، نون کے معنی ہم، کم کے معنی تمہیں۔ خا واو لام جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے مالک بنانا، دے دینا، نیا لفظ یاد کر لیں، جو ہم نے تمہیں دے رکھا تھا۔ وراء ظہورکم، وراء پیچھے، وراء ظہورکم اپنی پیٹھوں کے پیچھے۔ وراء پیچھے کو کہتے ہیں اور ظہور پیٹھوں کو، پیٹھوں مین بیکس۔ جو ظہر کا لفظ ہے، ظہر جو نماز ظہر آپ پڑھتے ہیں وہ بھی یہیں سے بنے گا۔ جیسے زور کو زور اس لیے کہتے ہیں کہ سورج اب پیچھے کی طرف جاتا ہے، ڈھل جاتا ہے تو زور ہوتی ہے۔ تو اپنی کمر کے پیچھے، اپنی پیٹھوں کے پیچھے، وما اور نہیں، نرا ہم دیکھ رہے، یہ را کو کئی بار آپ پڑھ چکے ہیں، ارایت الذی اور روت حلال کمیٹی، یہ لفظ بنیں گے۔ معکم تمہارے ساتھ، شفاعکم الذین، شفاعکم تمہارے سفارشی، شفاعت کرنے والے، شین فے الف عین تھے، ہم تمہارے ساتھ تمہارے سفارشی نہیں دیکھ رہے۔ الذین جن کا زعمتم تم نے گمان کیا تھا۔ عین میم کو دیکھیں تو اردو میں ایک لفظ ہم زوم بولتے ہیں، زوم گمان کرنا، اور عام طور پہ یہ ایسی چیزوں کا گمان کرنا جن میں جو مشکوک ہوں۔ تو یہ اردو میں عام لفظ ہے زوم۔
زعمتم نے گمان کیا، انہم کہ بے شک وہ، فیکم تم میں، شرکاء شریک ہیں، لقد البتہ تحقیق، لقطع قطع اب، لقد البتہ تحقیق، اور تقطع کو دیکھیں تو تا اور جو شد ہے یہ تو مبالغے کی علامتیں ہیں، تو اس کا معنی ہم بالکل کریں گے، قطع منقطع ہو گئے، قطع اردو میں ہم قطع بھی بولتے ہیں، قطع تعلقی، یا اردو نظم میں قطع کہتے ہیں ایک ٹکڑے کو، تو قطع رحمی، قطع تعلقی، منقطع، بینکم تمہارے آپس کے، کیا آپس کے تعلقات کی بات ہو رہی ہے، تعلقات کو بریکٹ میں کریں، وَضَلَّ اور جاتے رہے، آپ کو پتہ ہے دلہ کا معنی گمراہ ہونا بھی ہوتا ہے، راہ راست سے ہٹ جانا بھی ہوتا ہے، گم ہو جانا بھی ہوتا ہے، تو اس کا معنی جاتے رہے، انکم ما تم سے جو، کنتم تزعمون جو تم گمان کرتے تھے، جو تم دعویٰ کرتے تھے، دعویٰ بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے، وہ تم سے جاتے رہے جن کا تم گمان کیا کرتے تھے یا دعویٰ کیا کرتے تھے۔ لمبی آیت ہے، با محاورہ ترجمہ دیکھیے۔ اب یہ قیامت کے دن کی بات ہے، اور البتہ تحقیق تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے آئے ہو، جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، اور تم کو جو کچھ ہم نے دے رکھا تھا وہ اپنی پیٹھوں کے پیچھے چھوڑ کر آئے ہو، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے سفارشی نہیں دیکھ رہے جن کا تم گمان کیا کرتے تھے کہ بے شک وہ تم میں شریک ہیں، البتہ تمہارے آپس کے تعلقات کو بریکٹ میں کریں، منقطع ہو گئے، اور تم سے وہ جاتے رہے جن کا تم دعویٰ کرتے تھے۔ ان اللہ بے شک اللہ، فالق الحب، فالق پھاڑنے والا، یہ جیسے فلک ہے، فالام قاف، قل اعوذ برب الفلق، اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں صبح، صبح کو کیوں کرتے ہیں کہ رات کے اندھیرے کو پھاڑ کر روشنی آ جاتی ہے، اللہ لے آتا ہے، تو بہرحال فالق پھاڑنے والا، تو فلق کا سورہ فلق میں آپ اس کا نام ہی اسی پہ، حبہ، حب دانے کو کہتے ہیں، گندم اور جو اور جو کھائے جاتے ہیں دانے ان کو، نوا، نوا گٹھلی کو کہتے ہیں، دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، یہ بھی نیا لفظ ہے، آپ پڑھ لیں اس کو یاد کر لیں۔ یخرج الحیہ، وہ نکالتا ہے زندہ کو، یخرج کو دیکھیں خاراجی میں خارج کرنا، من المیت مردے سے، میت سے، میت ہم مرنے والے کی ڈیڈ باڈی کو میت کہتے ہیں، وہ مخرج اور وہ نکالنے والا ہے، المیت مردے کو، من الحی زندہ سے، ذالکم اللہ یہ ہے اللہ، فانا تو کہاں، تو فکون تم پھیرے جاتے ہو، تم بھٹکتے ہو، تو فکون کو غور سے دیکھیں تو جو لفظ افک آتا ہے، الف کاف، بہتان جسے کہتے ہیں، جھوٹ، اس کو بھی افک اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ سچ کی بجائے الٹی طرف پھری ہوئی بات ہوتی ہے، یعنی جھوٹ ہوتا ہے۔ افک کا لفظ قرآن مجید میں آیا ہے، تو فکون تم پھیرے جاتے ہو، تم پلٹتے جاتے ہو، پلٹائے جاتے ہو وغیرہ، تو اس کا با محاورہ ترجمہ دیکھ لیجیے۔
واپس آئیے. اور یہ اور البتہ تحقیق تم ہمارے پاس، یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں. آیت نمبر 95 کو دیکھنا ہم نے. بے شک اللہ تعالی دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے. دیکھیں زمین میں جب دانے اور گٹھلی جیسے آم وغیرہ کی گٹھلی، جامن کی یہ بوتے ہیں تو یہ زمین کے اندر پھٹتی ہے. اس کو اللہ پھاڑ کے اس سے زندہ چیز نکالتا ہے. بظاہر یہ مردہ ہوتی ہے. اللہ پھاڑنے والا ہے دانے اور گٹھلی کو، اور وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے. جیسے یہی بات ہے گٹھلی والی. اور وہ مردہ سے زندہ کو نکالنے والا ہے. اور وہ نکالنے والا ہے کس کو؟ مردے کو زندہ سے. من الحی. حی دیکھیں حیات آپ پڑھ چکے ہیں پہلے. یہ ہے اللہ تو تم کہاں پھیرے جاتے ہو، یعنی تم اور دروں پہ جاتے ہو. یہ آسان سا ترجمہ تھا. آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں. اللہ فرماتا ہے یہ قیامت کے دن کی بات ہے، تحقیق تم فردن فردن ہمارے پاس آ گئے جیسے ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا. جب پہلی بار پیدا کیا تھا انسان کو تو انسان بغیر لباس کے تھا. انسان جو تھا وہ اکیلا تھا، اس کے ساتھ کوئی جتھا اور جو غیر مختون انسان ہوتے ہیں پیدا ہوتے ہیں جب ختنہ نہیں کیا ہوتا مردوں کا، تو جس طرح تم کو ہم نے پہلی بار پیدا کیا تھا آج تم اس طرح ہمارے پاس آ گئے. اور فردن فردن سے مراد یہ بھی ہے کہ کوئی بچا نہیں ہے، ہر بندہ آ گیا ہے، کوئی بھاگ نہیں سکتا اللہ سے. اور پھر یہ بھی ہے کہ جیسے تم اکیلے آئے تھے دنیا میں اب بھی اکیلے ہو. اب تمہارے ساتھ کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں. پہلی بار بھی اللہ نے ایسے پیدا کیا تھا. دیکھیں جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن کا تذکرہ کیا تو ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھ لیا. دیکھیں جیسا انسان ہوتا ہے اسی طرح کی اس کی سوچ ہوتی ہے. ایسے حالات میں بھی ماں جی کو شرم و حیا کی بات یاد آتی ہے کہ جب انسان ننگے ہوں گے تو پوچھتی ہیں پیارے آقا تو پھر کیا بنے گا. جس کا مفہوم ہے کیا لوگوں کی شرمگاہوں کو نہیں دیکھیں گے. اس وقت بھی حیا کا فکر ہے. پیارے نبی نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا. اس وقت تو ہر ایک کی آنکھیں اوپر کو لگی ہوں گی، یعنی اللہ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. اور اتنا سخت وقت ہوگا کہ کوئی کسی کو، ہر کو اپنی جان کی پڑی ہوگی، کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھے گا. یہ ہے قیامت کے دن کی ہولناکیاں. اللہ پاک ایسے دن میں ہمیں سکون اور امن عطا فرمائے. اور اللہ فرمائے گا کہ تم جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا تھا وہ سارا کچھ کمر پیچھے چھوڑ کے آ گئے ہو. یہ ایسے بھی ہو سکتا تھا کہ پیچھے چھوڑ کے آ گیا. کمر پیچھے چھوڑنے میں اور شدت ہے کہ جیسے اچانک کہہ دیا جائے کہ مکان گرنے والا ہے باہر نکلو تو ہر چیز جو ہے وہ انسان کمر پیچھے چھوڑ کے، پنجابی میں کہتے ہیں کنڈ کر کے بھاگے گا. یعنی اس کو اہمیت نہیں دے گا، اپنی جان کو اہمیت دے گا. تو اللہ فرمائے گا وہ جس سے تم دنیا میں پیار کیا کرتے تھے وہ ساری چیزیں اب تم پھینک کے آ گئے ہو کمر پیچھے.
اور ہم تمہارے ساتھ وہ سفارشی بھی نہیں دیکھ رہے جن کا تم گمان کیا کرتے تھے اور جن کو شریک کرتے تھے ہمارے مقابلے۔ آج تمہارے تعلقات منقطع ہو گئے ہیں، سفارشیوں کو اپنی پڑی ہوئی ہے، تمہیں اپنی پڑی ہوئی ہے۔ تو دیکھیں دنیا میں ہم کس قدر جب عمل نہیں کرتے تو ہم کہتے ہیں ہمیں فلاں چھڑا دے گا، ہمیں فلاں چھڑا دے گا، ہمیں فلاں چھڑا دے گا، وہ ہماری سفارش کرے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیٹی فاطمہ کو کہہ دیا تھا کہ عمل کرنا، اور آج وہ گم ہو گئے جن کا تم دعویٰ کرتے۔ نئے رکوع سے مضمون تو نیا ہے، لیکن ایک آیت ہم نے آج پڑھی ہے تو اللہ کی تعریفوں میں سے ایک تعریف ہے، صفت ہے اللہ کی کہ وہ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، اور وہ مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے۔ یہ تخلیق اللہ ہی کرتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ تو تم پھر کدھر بھاگے پھرتے ہو، کہاں پھیرے جاتے ہو؟ اللہ کے در کو پھر بھی چھوڑتے ہو۔ آنکھوں کے سامنے مردہ زمین سے زندہ فصلیں نکلتی ہوئی دیکھتے ہو، گٹھلیوں اور دانوں سے جو کہ مردہ ہیں ان کو اگتا ہوا دیکھتے ہو، اور پھر بھی تمہیں یہ خیال نہیں آتا کہ ہم اپنے قبلے کو درست کر لیں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اللہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ مرتے دم تک ہمیں شرک کی لعنت سے، شرک کی مصیبت سے، شرک والے ظلم سے محفوظ رکھنا، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔